بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، آپ حضرات جس علم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، یہ علم بہت مقدس اور بہت پاکیزہ ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اترا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی پاکیزہ فرشتے ہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور ہمارے نبی کا مبارک دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو چونکہ اللہ بھی پاک، جبریل علیہ السلام بھی پاک، ہمارے نبی کا قلب اطہر بھی پاک، تو یہ علم بھی پاک ہے، اور اس پاک علم کو وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو خود بھی پاک ہو، جو پاکیزہ نہ رہتا ہو، گناہوں سے ناپاک رہتا ہو، گناہوں میں مبتلا رہتا ہو، برائیوں میں ملوث رہتا ہو، وہ اس مبارک علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، معلومات کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک علم ہے اور ایک معلومات ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کا دل پر اثر ہو۔ ویسے بھی یہ جو مادہ علم ہے، یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ افعال قلوب میں سے ہے نا، علمت ظننت حسبت خلت وجدت رأیت۔ تو علم یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اگر علم کا دل پہ اثر نہ ہو تو وہ علم نہیں، وہ معلومات ہے جو دماغ میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارشادات میں ایک گناہ پر وعید سنتا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ملے گی۔ اگر اس کے پاس علم ہوگا تو وہ کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس علم کا اس کے دل پہ اثر ہے۔ اور اگر
اس علم کا اس کے دل پہ اثر نہیں ہوگا بلکہ وہ علم اس کی معلومات میں ہوگا تو وہ گناہ کر دے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہے، اس کو کھانسی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا کھانسی میں ٹھنڈا پانی پینے سے کھانسی بڑھتی ہے، اس نے سن لیا۔ آپ اس سے پوچھیں گے میں نے کیا کہا، وہ کہے گا کھانسی کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے کھانسی بڑھے گی، پھر اس کو کھانسی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ ارے بھائی آپ کو بتایا تو تھا کہ ٹھنڈا پانی پینے سے کھانسی بڑھتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے۔ بھائی آپ کو بتایا تھا کہ کھانسی کے وقت آئس کریم نہیں کھاتے، نہیں مجھے آئس کریم چاہیے۔ اب اس کی معلومات میں تو ہے کہ آئس کریم نقصان دہ ہے لیکن اس کے علم میں نہیں ہے، لہذا وہ کھائے گا۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جن کو کھانسی بھی ہوتی ہے اور وہ کھٹی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو نزلہ بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، کھانس بھی رہے ہوتے ہیں، آئس کریم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو بڑوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ان کا یہ بتانا یہ ان کے علم میں نہیں ہوتا، ان کی معلومات میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہم انی اسألک علما نہیں مانگا، علما نافعا۔ جب زمزم پیتے ہیں نا تو دعا قبول ہوتی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمنا پوری کر دیتے ہیں۔ زمزم کے وقت ہمارے نبی نے جو دعا مانگی ہے اس میں سب سے پہلے علم مانگا ہے، رزق بعد میں مانگا ہے۔ رزق سے مراد کھانا پینا، لباس، سواری، بیوی، گھر، یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ رزق بعد میں مانگا، علم پہلے مانگا، اس سے علم کی افضلیت اور علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے خالی علم نہیں مانگا، نرا علم نہیں مانگا، علم محض نہیں مانگا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے زمزم کے وقت دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ علم دینا، لیکن ایسا نہیں جو دل پہ اثر نہ کرے، مجھے ایسا علم دے جو دل پہ اثر انداز ہو۔ اور فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی روزانہ دعا مانگتے تھے، فجر کے بعد روزانہ دعا مانگتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ روزانہ ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے علم دے ایسا جو دل پہ اثر کرے، اور کیا دے؟ ورزقا طیبا، اور اے اللہ مجھے رزق دے، یہ نہیں بلکہ وہ رزق دے جو طیب ہو، پاک ہو۔ اور پھر وعملا متقبلا، رزق کو پہلے ذکر کر کے عملا متقبلا کو بعد میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر رزق طیب ہوگا تو عمل مقبول ہوگا، اگر پیٹ میں مشتبہ ہوگا، حرام ہوگا، تو اچھا عمل صادر نہیں ہوگا۔ جو طلباء
باہر کی چیزیں کھاتے پھرتے ہیں، بازاروں میں کھانے کھاتے ہیں، پیکنگ کی چیزیں باہر ملکوں سے آئی ہوئی کھاتے ہیں، احتیاط ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں کہ حرام بھی ہے یا حلال بھی ہے یا حرام ہے، وہ طلباء ہمیشہ نیک عمل سے محروم رہتے ہیں۔ نہ ان کی نظریں قابو میں رہتی ہیں، نہ ان کی زبانیں قابو میں رہتی ہیں، نہ ان کی شرمگاہ قابو میں رہتی ہے، نہ ان کی تنہائیاں گناہوں سے محفوظ رہتی ہیں اگر وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ کھانے پینے کی بے احتیاطی انسانوں کو گناہوں میں ڈال دیتی ہے۔ کھانے پینے کی بے احتیاطی انسان کو گناہوں میں ڈال دیتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنایا۔ اصحاب کہف اپنی بستی سے بھاگ کر ایک غار میں چلے گئے، وہاں جا کے چھپ گئے، وہاں ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ سو جو گئے تو 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک سوتے رہے؟ 309 سال تک سوتے رہے۔ اچانک آنکھ کھلی تو آپس میں کہنے لگے کتنا وقت ہوا ہے ہمیں سوئے ہوئے؟ تو ایک نے کہا یومن او بعض یوم، 2-4 گھنٹے سوئیں۔ چنانچہ اٹھ کے کہنے لگے یار بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، کوئی آدمی جائے جا کے کھانا لے آئے۔ اور کہنے لگے پیسے لے کر جائے، آپ میں سے ایک پیسے لے کر جائے اور جا کے کھانا لے آئے۔ فَلْيَنظُرْ، اور اچھی طرح دھیان کرے، جو کھانا لینے کے لیے جائے وہ اچھی طرح دھیان کرے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اچھی طرح دھیان کرے کہ کھانا جو لائے وہ بالکل پاک ہو۔ ازکا، زکی نہیں، ازکا طیب نہیں، ازکا، ازکا یعنی اس میں تفضیل، سب سے زیادہ پاک، جس میں کوئی اشتباہ بھی نہ ہو، ایسا کھانا لے کر آئے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا اور اس کو ہدایات دیں کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر کے اور پوری تحقیق کے ساتھ کھانا وہ لانا جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کے پیٹ میں جو غذا جائے وہ بالکل پاکیزہ ہو۔ ہمارے بعض مشائخ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بعض مشائخ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، حالانکہ وہ تو حلال ہے، حلال تو ہے، رزق حلال ہے، صرف ہاتھ بے نمازی کا ہے، ہاتھ ایک فاسق کا ہے، باقی رزق تو حلال ہے، رزق تو پاک ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوئی ہے اور یہ کمایا ہوا بھی حلال طریقے سے ہے، لیکن ہاتھ اس کو فاسق کے لگے ہیں، لہٰذا وہ اس میں احتیاط کرتے تھے۔ بلکہ حضرت مولانا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو اس درجے کی احتیاط کرتے تھے کہ بے نمازی کا کھانا تو کیا، بے وضو کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کسی بے وضو کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مرید کے پاس تشریف لے گئے تو مرید نے اپنی بیوی سے کہا
کہ میرے پیر صاحب آئے ہیں اور وہ بے وضو کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، اس لیے تم نے باوضو کھانا پکانا ہے، باوضو روٹی پکانی ہے۔ ان کا بہت اچھا۔ بیوی نے کہا کہ یہ لوگ خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بے وضو کا کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ بے وضو کا پکایا ہے یا باوضو پکایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو آزمانے کے لیے انہوں نے روٹیاں پکائیں، کچھ روٹیاں پکائیں باوضو، کچھ روٹیاں پکائیں بغیر وضو، اور اس کو مکس کر دیا، ایک روٹی وضو والی ایک بے وضو، ایک وضو والی ایک بے وضو، ایک وضو والی ایک بے وضو۔ جب خاوند آیا اور اس نے کہا بھی روٹی تیار ہو گئی، کہا روٹی تیار ہے، لے کر گئے۔ جو ہی حضرت کے سامنے روٹی رکھی گئی تو حضرت نے وہ جو روٹیاں کٹھی ایک چھابی میں رکھی ہوئی تھیں ان میں سے کھینچ کھینچ کر 1 2 3 4 کئی ساری روٹیاں بیچ بیچ میں سے نکال کے الگ کر لیں اور فرمایا یہ روٹیاں تیری بیوی نے مجھے آزمانے کے لیے بے وضو پکائی ہیں، جاؤ جا کے اس کو بتاؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو تھا، تو بیوی سے کہا بیگم میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ آپ نے وضو کے ساتھ روٹی پکانی ہے، کہ میں نے تمہارے پیر کو چیک کرنے کے لیے میں نے ایک روٹی وضو والی رکھی تھی ایک بے وضو، اور پھر نشان بھی لگائے تھے تاکہ پتہ چلے کہ بے وضو کون سی ہے باوضو کون سی ہے۔ چنانچہ وہی روٹیاں جو بے وضو پکائی گئی تھیں وہی روٹیاں حضرت نے واپس بھیجیں، اور اس کی بیوی یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ چیز تو ویسے ہی ضمناً بیچ میں آ گئی، اصل بات یہ تھی کہ آپ حضرات جس علم کو حاصل کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، آج کے زمانے میں علم دین کو حاصل کرنا چھوٹی قربانی نہیں ہے، بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ علم دین پڑھنے والوں کو نہ نوکری ملتی ہے، نہ ان کو اسکول میں ٹیچری ملتی ہے، نہ وہ کالج میں لیکچرر ہو سکتے ہیں، نہ وہ یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی بہت بڑا کاروبار کر سکتے ہیں، بس انہوں نے مدرسے میں مدرس بننا ہے، مسجد کا امام بننا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اور اس پر جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ اتنی تھوڑی ہیں کہ اس سے بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کے باوجود بھی علم دین پڑھنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ دین سے محبت کی علامت ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کی علامت ہے، یہ آپ پر اللہ کا انعام ہے، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہیں الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ۔ لیکن اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ علم پاک ہے، پاک لوگوں کو ہی ملے گا، ناپاک لوگوں کو نہیں ملے گا، اس لیے پاک رہنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے سارے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ اور انسان خطا کار ہے، اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں جو گناہ کر کے فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ۔ دیکھیں اگر بارش برس رہی ہو اور راستے میں کیچڑ ہو اور کوئی آدمی اس کیچڑ میں پھسل کے گر جائے تو وہ گرا رہتا ہے یا فوراً اٹھ لیتا ہے؟ بتائیے،
بھائی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے یا بس وہاں پڑا رہتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں اب گر گیا ہوں تو بس ٹھیک ہے اب یہیں لیٹ جاؤ؟ کبھی ایسے دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی پھسل جاتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جائے فوراً توبہ، یا اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں وہ بندے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تواب بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ دو چیزیں اگر کنٹرول کر لیں تو سارے گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ دو چیزوں پہ اگر آپ قابو پا لیں تو سارے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہے۔ ایک زبان، ایک نظر۔ زبان کے گناہوں سے بچنے کا آسان حل ہے کہ خاموش رہیں۔ من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ محفوظ رہا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ اور نظر کے گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نظر کو جھکا کے رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اے میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی نظر کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کو محفوظ کرو، یہ ان کے لیے گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں ہوگی اس کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہوگی، جس کی نظر محفوظ اس کی شرمگاہ بھی محفوظ۔ اپنی زبان اور اپنی نظر پر کنٹرول کر لیں، اور آسان صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں، اور آسان بات یہ ہے کہ نظر نیچے رکھیں بس۔ اور یہ دونوں باتیں ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کی نظر اٹھی ہوئی نہیں ہوتی تھی بلکہ جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کی زبان ہر وقت بولتی نہیں تھی، ہمارے نبی کی زبان اکثر خاموش رہتی تھی۔ آپ خاموش زیادہ رہتے تھے، بولتے تھوڑا تھے۔ تو ان باتوں کا اہتمام فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور علم نافع کی دولت عطا فرمائیں گے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہماری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، اے اللہ جو نیکی کے کام تو نے کرائے ہم نے اسے بھی ریا سے گندا کر دیا، اے اللہ دکھلاوے سے گندا کر دیا، دنیا پرستی سے اے اللہ حب جاہ اور حب مال سے گندا کر دیا۔ اے مالک الملک ہمارے پاس کوئی نیکی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس گناہوں کے انبار ہیں، اے اللہ گناہوں کے پہاڑ ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، ہمارے پاس دکھانے کے لیے ایک نیکی نہیں ہے، اے اللہ ایک سجدہ نہیں ہے، ایک نماز نہیں ہے۔ اے مالک الملک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اگر تو نے فضل فرمایا اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اگر آپ نے فضل نہ کیا تو اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے مالک الملک اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا اللہ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچا، دنیا اور آخرت کے امتحانوں سے بچا، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا اللہ۔ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، شرمگاہوں کو محفوظ فرما، سارے وجود کو گناہوں سے
سے پاک فرما، ہمارے دل کو غیر کی محبت سے پاک فرما، اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے محبوب کی محبت سے لبریز فرما، ہمارے روئیں روئیں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے بال بال سے ذکر جاری فرما، ہمارے گوشت پوست میں اے اللہ، ہماری ہڈیوں میں اے اللہ، ہمارے بال کھال میں اپنا نور پیدا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم روزانہ گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے ہیں لیکن اے اللہ شیطان اور نفس ہمیں گرا دیتے ہیں، اے مالک الملک شیطان سے لڑتے لڑتے، نفس سے لڑتے لڑتے اب ہم تھک گئے ہیں، اے مالک الملک اب مزید ہم میں ہمت نہیں ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے کندھوں پہ اٹھا کے اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈال دے، ہمیں تقوی کے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ یہ مجمع میں اکثر طلباء ہیں، اکثر علماء ہیں، اے اللہ اس سے زیادہ مقدس اور مبارک مجمع کہیں نہیں ملے گا، اے اللہ حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے حضرت عباس کو پیش کر کے تجھ سے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے حضرت عباس کے واسطے کو قبول فرما کے حضرت عمر کو بارش دے دی تھی، اے اللہ ہمارے پاس اتنے سارے علماء، اتنے سارے طلباء، اتنے سارے اہل دین، اتنے سارے اہل دعوت، اے اللہ اتنے سارے نیک لوگ، معصوم قرآن پڑھنے والے بچے ہیں جن کے دامن ابھی گناہوں سے بے داغ ہیں، اے مالک الملک ان سب کے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ کفر نے ہماری نوجوان نسل ہم سے چھین لی ہے، انٹرنیٹ سے ہماری مائیں بیٹیاں ہم سے چھین لی ہیں، اے اللہ انہوں نے ہماری ماؤں بیٹیوں کے برقعے اتار دیے، ہمارے نوجوانوں کو ننگا کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو ناچ گانے کا عادی کر دیا، اے اللہ ہماری عورتوں کو گھروں سے نکال دیا، اے اللہ ان کو ناچ گانے کا عادی کر دیا، اے مالک الملک ہماری نسلیں ہمیں واپس کر دے، ہماری مائیں بیٹیاں ہمیں واپس کر دے، ہمارے بچے ہمیں واپس کر دے، یہ کروڑوں ناچتے نوجوان اے اللہ ہم سے دیکھے نہیں جاتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، اے مالک الملک دل تو تیرے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں تھے، اے اللہ ہم کسی کا دل کیسے بدل سکتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں اے اللہ کتنے سارے موبائل ہیں، اے اللہ کتنے موبائل ختم کریں، کتنوں سے موبائل واپس لیں، اے اللہ ہم نہیں کر سکتے، تو کر سکتا ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کے وہ کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، اے اللہ تو نے ان کو زندہ کر کے دکھایا، اے اجڑی بستیوں کو آباد کرنے والے خدا، اے مردوں کو قیامت میں قبروں سے اٹھانے والے خدا، مردہ اسلام کو زندہ فرما، مردہ اسلام کو زندہ فرما، اپنے نبی کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ فرما، ہمارے نوجوان ہمیں واپس کر دے، مٹے ہوئے تقوی کو واپس کر دے، اے اللہ تقوی واپس دے دے، تقوی واپس دے دے، تقوی واپس دے دے، اے اللہ اس کم بخت انٹرنیٹ نے ہمارے مدرسے کے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی مبتلا ہو گئے، یہ بھی فلموں کے عادی ہو رہے ہیں، یہ بھی ڈراموں کے عادی ہو رہے ہیں، یہ بھی بدنگاہی کے عادی ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم کیسے کس کو بچائیں، اے اللہ اپنے کرم سے تو ہی کوئی اس فتنے کا انتظام فرما، اے اللہ معتزلہ کا تو نے انتظام فرمایا، جبریہ کا تو نے انتظام کیا، اے اللہ قدریہ کا تو نے اے اللہ انتظام کیا، مرجئہ کا تو نے اے اللہ انتظام کیا، اے اللہ یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہمارے لیے تو لا علاج مرض بن چکا ہے، اے اللہ تو اس انٹرنیٹ کے مرض کو ختم فرما، اس کی غلاظت کو ختم فرما، دھرتی کو اس سے پاک فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق عطا فرما، اے اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا، ہمارے بوڑھے بھی داڑھی منڈاتے ہیں، اللہ ہمارے تو بوڑھے بھی داڑھی منڈاتے ہیں، ہمارے تو بوڑھے بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے تو بوڑھے بھی پینٹیں پہنتے ہیں، اے اللہ نوجوانوں کو بھی ہدایت دے، بوڑھوں کو بھی ہدایت دے، اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے، کفر کو دنیا سے مٹا
کے ختم کر دے۔ اے اللہ تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، آپس کے انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ سب کو آپس میں متحد اور متفق فرما، چلنے والی جماعتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام کام کرنے والوں کو 6 صفات کے ساتھ متصف فرما۔ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ ویزوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ تمام اجتماعات جوڑوں مشوروں کو قبول فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، خصوصاً اس مدرسے کو اے اللہ قبولیت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے۔ اے اللہ جیسے تو نے دارالعلوم دیوبند کو قبول کیا، اے اللہ مظاہر العلوم سہارنپور کو قبول کیا، اے اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرما۔ یہاں سے بھی حضرت نانوتوی جیسے، حضرت گنگوہی جیسے، حضرت سہارنپوری جیسے، حضرت شیخ الحدیث جیسے، مولانا الیاس صاحب جیسے، مولانا یوسف صاحب جیسے، حضرت شیخ الہند جیسے، علامہ کشمیری جیسے، مفتی محمود جیسے، علامہ بن نوری جیسے، مفتی شفیع صاحب جیسے تیار فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو خانقاہ بھی بنا، اس مدرسے کو تربیت گاہ بھی بنا، اس کو مدرسہ بھی بنا، اس کو تربیت گاہ بھی بنا، اس کو خانقاہ بھی بنا، یہاں کے چھوٹے بڑے کو صاحب نسبت بنا۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کو اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، مقام صدیقیت ان کو عافیت سے عطا فرما۔ اے اللہ ان کے تمام ساتھیوں کو اپنا قرب عطا فرما، ان کے معاونین کو اپنا قرب عطا فرما، ان کے طلبہ شاگردوں کو جو پڑھ رہے ہیں یا جو فارغ ہو کر کہیں پڑھا رہے ہیں ان کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں جتنے مدارس ہیں ان تمام مدارس کی حفاظت فرما، اپنے غیبی خزانوں سے تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ مہنگائی کے دور میں ایک غریب کے لیے اپنی ایک بیوی 2 بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے، یہ مدارس والے ان سینکڑوں بچوں کا کھانا کہاں سے لائیں گے، روٹی کہاں سے لائیں گے؟ اے اللہ اپنے خزانوں سے ان کو عطا فرما، ان کو ایسا تقویٰ دے کہ یہ تیرے خزانوں سے لینے والے بن جائیں، ان کو ایسا تقویٰ دے کہ یہ تیرے خزانوں سے لینے والے ہوں۔ اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، جہاں خانقاہیں نہیں ہیں وہاں خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ ہماری جو نوجوان نسل انٹرنیٹ میں ڈوب گئی، اے اللہ ایسی بگڑی ہوئی نوجوان نسل کا علاج ان خانقاہوں میں ہی ہے۔ اے اللہ یہ خانقاہیں نظر نہیں آتی، ہمارے اکابر کی خانقاہیں بھی اجڑ ہی گئیں۔ اے اللہ چپے چپے پہ خانقاہیں قائم فرما، جیسے ساری دنیا میں تو نے دعوت کے کام کا اور مدارس کا جال بچھا دیا، اللہ اپنی رحمت سے خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے، خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے، ہر جگہ صاحب نسبت اہل اللہ تیار فرما دے، ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہماری کوتاہیوں پہ نظر نہ فرما، اپنے کرم پہ نظر فرما، اپنے فضل پہ نظر فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں نے جو ہمارے لیے رو کے دعائیں کی ہیں تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں محروم نہ فرما، ہماری دستگیری فرما، ہماری حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اعمال جان مال کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، قرآن کا عاشق بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، افواج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے بحران ختم فرما، اس کے سارے قرضے اتار دے، اس کو IMF سے نجات دے دے۔ اے اللہ اس کے کرپشن کو ختم کر دے۔ اے اللہ بددیانتوں کو ہدایت دے دے، بے ہدایتوں کو دفع دور کر دے، ہمارے حکمرانوں کو دیانتدار بنا دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو ان کو ہٹا کر ہمیں دیانتدار دے دے۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد کر دے، خصوصاً ہماری بہن عافیہ صدیقی کو عافیت سلامتی سے رہائی دے دے، اور ہمارے جتنے مسلم اے اللہ جیلوں میں مظلوم پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے کرم سے رہائی دے دے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.